بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مسواک کرنا یہ منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسواک کی اہمیت اور اس کے فوائد اور برکات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چونکہ دین اسلام بہت ہی صاف ستھرا اور نظافت والا دین ہے، اس نے ہر مسلمان کے جسم اور لباس اور مکان کی صفائی ستھرائی کو بہت اہمیت اور زور دے کے بیان فرمایا ہے۔ ہر وہ عمل جو انسان کے جسم کو، پھر خاص طور پہ جسم کے وہ اعضاء جو کسی سے ملاقات کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، مجلس میں بیٹھتے ہوئے وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ کسی بھی انسان کے منہ کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اب اگر یہ انسان اپنے منہ کی صفائی ستھرائی کا، دانتوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے تو ایک اچھی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ انسان اپنے ظاہر پر بڑی محنت کرے، لباس بہت خوبصورت ہو، لیکن آپ خود محسوس کرتے ہوں گے اگر منہ سے بدبو آ رہی ہو، دانتوں سے بو آ رہی ہو، تو وہ سارا تاثر اور خوبصورتی کا مزاج اور کیفیت ختم ہو جاتی۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسواک کا حد درجہ اہتمام فرمایا، اور ازواج مطہرات فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنی کثرت سے مسواک فرماتے تھے کہ ہمیں بعض دفعہ لگتا کہ کہیں آپ کے مسوڑے زخمی نہ ہو جائے، اتنا اہتمام سے۔ سب سے پہلا عمل گھر میں داخل ہونے کے بعد ازواج مطہرات فرماتی ہیں آپ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان سے بات چیت کرنی ہے، تو آپ تو پاک صاف ہیں، معصوم ہیں، مطہر ہیں، آپ سراپا خوشبو تھے، لیکن امت کو تعلیم دی کہ گھر میں بھی جب انسان داخل ہو جائے، بات چیت اور بیٹھنے سے پہلے انسان صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لے۔ تو مسواک کرنا ایک صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے، دانتوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر فرمائے وَمَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ، یہ اللہ کی رضامندی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص وضو سے پہلے مسواک کر لے اور پھر جو نماز پڑھے گا تو عام نماز کے مقابلے میں اس کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ مسواک کی سنت سے نماز کی فضیلت 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں ہم مسواک کا کتنا اہتمام کرتے ہیں یا ہمارے اندر کتنی سستی موجود ہے۔ اسی طریقے سے فرمائے جو مسواک کی پابندی کرتا ہے تو موت کے وقت اس کے لیے کلمہ طیبہ کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ ایک کتنی بڑی برکات اللہ نے اس عمل کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے ہم اتنا ہی زیادہ اس میں غفلت کے اندر مبتلا ہے۔ تو ہر ساتھی اس کو اپنے اوپر لازم کریں کہ ہمارے پاس مسواک ہو، مسواک بھی صاف ستھری ہو، یہ نہیں کہ میلی کچیلی مسواک ہو۔ کوشش یہ کی جائے کہ روزانہ مسواک کا برش تازہ کیا جائے، اور جب مسواک لے تو افضل یہ ہے کہ ایک بالشت کے برابر، ہر شخص کی اپنی بالش مرادے جو مسواک لے رہا ہو، کوشش یہ کرے کہ ایک بالش کے برابر مسواک لے، باقی کو کاٹ دے، اور اس کی موٹائی فرمایا کہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہے، چھنگلی جس کو کہتے ہیں، اس کے برابر اس کی موٹائی ہو تو یہ افضل ہے۔ لیکن اونچ نیچ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو روز انسان مسواک کا برش بنانے کی کوشش کرے، ہر نماز سے، ہر وضو سے پہلے مسواک کا اہتمام کرے، اور اپنی مسواک اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے۔ جس طرح مردوں کے لیے مسواک سنت ہے، اسی درجے میں اسی طرح مستورات کے لیے بھی سنت ہے، ان کو بھی مسواک کی ترغیب دے، اور گھروں کے اندر مسواک کا ماحول ہو کہ ہر وضو سے پہلے مسواک کی سنت کو پورا کیا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا